کہ جی اس وقت یہ نہ بلڈنگیں تھیں، نہ کوئی سڑک تھی، نہ کوئی مسجد تھی، یہ کھلا میدان تھا، ڈیزرٹ تھا، اور یہ سامنے احد پہاڑ نظر آ رہا تھا، یہ جنت کا پہاڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے تو یہ عرب کا اسٹائل تھا کہ رات کے وقت جنگیں نہیں لڑی جاتی تھیں، تو اس لیے آپ نے کہا ہم اسٹے رات یہیں کریں گے۔ تو اس جگہ پر سارے مجاہدین، سارا لشکر، صحابہ کرام اسی جگہ پر اسٹے کر رہے تھے، اور یہاں پر آپ کے ساتھ وہ لشکر تھا، 1000 کا لشکر موجود تھا، اور یہیں پر ہی آپ نے جنگ کی ٹریننگ اور پلاننگ یہیں پر ہی کی، اسی جگہ پر کہ بھائی رائٹ پہ کون ہوگا، لیفٹ پہ کون ہوگا، فرنٹ پہ کون ہوگا، گھوڑوں پہ کون ہوگا، پیدل کون چلے گا، تیر کون برسائے گا، یہ ساری تیاریاں۔ السلام اللہ۔ تو یہ ایک بہت مبارک جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور مبارک فرمائے۔ آئیے تشریف لیں۔ اور یہیں پر ہی نمازیں پڑھی، مغرب عشاء، اور پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد شوال کا مہینہ تھا، 6 تاریخ تھی، سن 3 ہجری کا واقعہ ہے یہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی پلاننگ کی اور یہاں سے جنگ کی تیاریاں کی، یہاں جہاد کی ترغیب دی، یہاں جنت کو پانے کا شوق دلایا، یہاں اس مشن پورا کرنے کے لیے قربانیوں کا جذبہ دلایا۔ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا جھنڈا تھامنے کا اور اس کا حق ادا کرنے کا ایک ان کو یعنی ان کے ذمے لگایا۔ اسی جگہ پر اللہ مصعب بن عمیر آپ جانتے ہیں جو اس جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو یہ وہ عظیم جگہ ہے جس جگہ ہم کھڑے ہیں، جہاں ایک وقت پیارا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عظیم صحابہ جو ابھی تک شہید بھی نہیں ہوئے تھے، سب یہاں پر موجود تھے، اور یہاں پہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اللہ کو وہ منظر دکھانا تھا اور وہ قربانیوں کے مظاہرے دکھا کر یہ جوش امت کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک رائج کرنا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان لوگوں نے جانوں دے کر قربانیاں دی ہیں، ہم آج صبر کر کے اور اس دین پہ جم کر قربانیاں دے کر دکھائیں گے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تڑپ اور ان کی تمنا اور ان کی چاہت اور ان کے امتی بننے کا حق ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم یہاں سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے اور ہم بھی اس لائق بن جائیں کہ پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کریں اور ان کا سامنا کرنے والے بن جائیں۔ اس کو مسجد شیخین کہا جاتا ہے، اور یہ بنی شیخین کی آبادی اور بنو حارثہ کی آبادیاں تھیں۔ اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیٹرڈے کے دن یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اسی جگہ پر پہلا غم ٹوٹا تھا، پہلی تکلیف آئی تھی اس جنگ احد کی، وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے جا رہے تھے تو اچانک عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ منافقوں کا سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر یہ 300 منافقین کو اپنے ساتھ لے کر اس لشکر کو توڑ کر یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ پہلا غم ٹوٹا تھا یہاں پر، اور صرف اونلی 700 صحابہ باقی رہے جنہوں نے اس جنگ میں شرکت کی اور صبر سے کام لیا اور یہ قربانیاں دی ہیں۔ اسی جگہ پر ان 2 بچوں کا واقعہ ہوا، حضرت سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم بھی آ گئے تھے حضور کے ساتھ ساتھ، ہماری بھی تڑپ تھی کہ ہم بھی اس جنگ میں شریک ہوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے دے، ہمیں بھی جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ مل جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ان دونوں کا حکم دیا، بیٹا آپ لوگ واپس جائیے، یہاں بچوں کا کام نہیں ہے۔ تو واپس جانے لگے، جاتے جاتے اچانک ایک صحابی کے ایک بچے کے ذہن میں آیا، یار میں تیر تو بڑا اچھا چلاتا ہوں، کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ایک صحابی سے کہا کہ حضور تک یہ انفارمیشن دے دیں۔ یا رسول اللہ، اتنی ہمت نہیں کہ خود آ کے حضور سے کہیں، ایک سے کہا کہ آپ جا کے کہیں کہ میں آپ کے بہت کام آ سکتا ہوں، یہاں پہ جنگ میں تیر بازی کی بڑی ضرورت پڑے گی اور میرا کوئی نشانہ چکتا نہیں ہے، 100% جاتا ہے، مجھے کہیں چھپا کے بٹھا دینا، میں تیر برساتا رہوں گا، آپ لوگوں کے بہت کام آؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے کہا اچھا تھوڑا ان کا ٹیسٹ لو، امتحان لو، اور اسی جگہ پہ اسی میدان جنگ میں امتحان ہوا، سبحان اللہ، اور وہ کامیاب ہوئے، نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں، خوشیوں کا اعلان ہوا۔ باقی لیکن محمد ہے اس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وعلیک صدیق، اور تیرے اوپر سب سے سچا آدمی صدیق ابو بکر صدیق ہیں، اور تیرے اوپر شہیدان 2 شہادت کا درجہ پانے والی ہستیاں ہیں۔ یا اللہ، پہلے ہی بتا دیا کہ تم اللہ کے راستے میں شہید کیے جاؤ گے، اور یہ مصداق پوری ہوئی، یہ بات سچی نکلی۔ عمر نماز پڑھاتے ہوئے، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی کے محراب میں دور خلافت کے زمانے میں اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا۔ ابو لؤلؤہ مجوسی، اس بدبخت نے آپ کے اوپر وار کیا اور 2 خنجر، جیسے 2 منہ والا خنجر آپ کو یہاں پر اس جگہ پہ مارا اور آپ کی ہتھڑیاں باہر نکال دیں اور آپ کو